میں ہی شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو دونوں کی اطاعت کرنا لازمی ہے ہمارے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، ہم بھی پڑھتے ہیں، سب تمام مسلمان پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورہ ال عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یہ اس بات کا دم بھرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، مجھے فالو کرو۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات قرآن میں آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اور اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ سب سے بیسٹ کریکٹر جسے تم فالو کر سکتے ہو، سب سے بیسٹ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن کی آیات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو یہ تو رسول کو فالو کرنے والی بات ہو گئی۔ اب دین کو معلوم کرنے کے 4 سورسز ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قرآن حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اجماع اور قیاس پہ ہم لوگ بات نہیں کریں گے، وہ آگے کبھی بات کریں گے۔ قرآن کا پورشن ہو چکا ہے، حدیث اب پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اور پھر اب بات آتی ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا ان کے واسطے سے رسول پر نازل کیا ہو، پھر اسے ما بین دفتین جمع کر دیا ہو، یعنی 2 پٹھوں کے بیچ میں، جس طرح ہماری کتاب کے دونوں طرف ہارڈ کاپی ہارڈ بائنڈنگ ہوتی ہے، اس کے بیچ میں کہ اب اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا جا سکتا، تو 2 پٹھوں کے بیچ میں ما بین دفتین کہا جاتا ہے اسے، اس میں جمع کر دیا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ پھر سے اس کو سن لیجئے ٹھیک سے، جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے رسول پر نازل کیا ہو، پھر اسے ما بین دفتین جمع کیا ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن جو ورڈ ہے اپنا آپ میں مصدر ہے، وہ مصدر مطلب روٹ ورڈ جسے انگلش میں کہتے ہیں، اور اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ سے مطلب کوئی چیز بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یا پھر ریگولرلی اس کو پڑھنا۔ جیسے قرآن کا معنی، ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ کنٹینیو پڑھے جانے والی کتاب، زیادہ پڑھے جانے والی چیز، وہ چیز جو بار بار پڑھی جاتی ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرأ یقرؤ مطلب پڑھنا ہی ہوتا ہے، قرآن اس میں مبالغہ ہو گیا کہ کنٹینیو چیز پڑھی جائے۔ پھر بات آتی ہے وحی کی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو کوئی بات چپکے سے کہے، وحی، اسے وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے کوئی بھی بات، ہم اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں، لیکن وحی کا اصل معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی سے کوئی بات کہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ جب اس کا لغوی معنی ڈکشنری کا معنی لیا جاتا ہے اور اسلامی کانٹیکسٹ میں لیا جاتا ہے، تو تب اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی بات دوسروں تک پہنچانا، اللہ کی کوئی بات دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اس میں رسول بیچ میں آتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بیچ میں آتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ بات پہنچتی ہے۔ وحی کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہو وہی چیز وحی کہلائے، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ قصص آیت نمبر 7 میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی بھیجی، ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ پیغام دیا۔ دوسری جگہ ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ نَحْلِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے چونٹیوں کو وحی کی، ہم نے چونٹیوں کو اپنا پیغام دیا کہ لشکر آ رہا ہے، تم لوگ اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، وہ والی جو قرآن کی لمبی آیت ہے۔ تو وحی کا مطلب بات پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وحی قرآن نہیں ہے، ہر وحی قرآن نہیں ہوتی۔ تو قرآن وہی چیز کہلائے گی جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سند حاصل ہو۔ آسمان سے کوئی بھی چیز آئے،
اس کو وحی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی تو اس کو قرآن نہیں کہہ رہے ہیں، اور چوٹیوں پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بات آئی، اس کو قرآن نہیں کہہ رہے۔ تو جو پہلی شرط میں نے بتائی تھی کہ قرآن وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے رسول پر نازل کیا ہو، پھر اسے مابین دفتین جمع کیا ہو، وہی قرآن کہلاتا ہے۔ اس میں کنفیوز مت ہوئی، آگے دونوں اس میں پی پی ٹی میں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، ابھی جسٹ اس چیزیں میں بتا رہا ہوں بس آپ لوگوں کو۔ حدیث کہتے ہیں کسی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا پھر کوئی نئی چیز یا کوئی نئی بات، اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ ورڈز ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اب ہوتی ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں کنٹینیو پروسیس کو، جیسے رسول نے کوئی بات کہی، صحابی نے کوئی بات، پھر وہی بات یا کوئی عمل کیا، پھر تابعین نے، تابعین نے، ہم وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو اوتھینٹک سورسز سے کنٹینیو پروسیس میں وہ کام ہوتا جائے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے خبر، جس کی جمع اخبار ہوتی ہے۔ حدیث میں اس چیز کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ خبر، سنت، حدیث، ان چیزوں کی۔ خبر کہتے ہیں کما فی الخبری، کوئی بات کسی کو بھی بتائی جائے، کوئی بات کیسی بھی بات ہو وہ کسی دوسرے انسان کو بتائی جائے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور حدیث سے ریلیٹڈ خبر کا بھی ورڈ استعمال ہوگا آگے۔ ایک ورڈ ہے تقریر، خاموشی جسے کہتے ہیں، تقریر بڑے قاف سے ہے، تقریر، خاموشی۔ اور اس سے ریلیٹڈ مثال آگے آئے گی، آپ لوگوں کو جب سمجھ میں آئے گی۔ ایک ورڈ ہوتا ہے اثر، الف را، اثر کی جمع ہے آثار، مطلب ہوتا ہے نشان چھوڑنا۔ تابع کے قول ہو یا پھر صحابی کے قول ہو، وہ اثر یا آثار میں ہی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اس کی الگ سے کتابیں موجود ہیں، کتاب الآثار، وہ آگے پڑھیں گے آپ۔ ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الآثار، جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے تھے۔ اور یہ چند الفاظ تھے جن کو جاننا ضروری تھا، یہ حدیث سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، فہم الدین، مطلب دین کیا ہے، اس کو صرف حدیث کی اصطلاحات میں ہی ہم آگے لے کے چلیں گے۔ یا پھر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس میں دو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، ایک تو ایمان، دوسرا اسلام۔ مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کے دو جز اگر دو پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کریں، ایک تو ایمان ہے، دوسرا اسلام ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ آپ وہ حدیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ سب سے پہلے کس چیز پہ ایمان لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، تیسرا ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے جو آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور پھر آخرت پر ایمان لانا ہے، اور سب سے لاسٹ میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان ہوا سسٹم آف بلیف جسے ہم کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلام کی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام جو فائیو پلر آف حدیث، فائیو پلر آف اسلام، جو وہ والی حدیث سنائی جاتی ہے، تو اسی سے یہ چیز لی گئی ہے۔ سب سے پہلے چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات ہے نماز، تیسری بات روزہ، پھر حج، اور رمضان کے روزے، پھر حج، اور اس میں جہاد بھی شامل ہے جسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بات کریں اسلام کی ہی، تو یہ اسلام کے یہ 5 پلر ہیں، تو یہاں پر اسلام کے کانسیپٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اکثر یہی حدیث اتنی سنا کر چھوڑ دی جاتی ہے کہ اسلام کتنے پلر ہیں؟ 5 پلر ہیں، ہم ان پہ عمل کر لیں، ہمارا دین اسلام زندہ ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ تو کیا یہ امیجن کیا جا سکتا ہے کہ ایک عمارت ہے، اس میں صرف پلر کھڑے ہوں، اس کے اوپر دیوار نہ ہو، چھت نہ ہو، رنگ و روغن نہ ہو، یہ ساری چیز غائب ہوں، تو پلر کا کوئی کام بچتا ہے؟ ہم صرف ان 5 پلرز پہ 1400 سال ہو گئے، 1450 سال ہو گئے، ابھی تک انہی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے یہی درست نہیں ہو رہے ہیں کہ پہلے پلر مضبوط کریں گے، پہلے پلر مضبوط کریں گے، پہلے پلر مضبوط کریں گے۔ تو 5 پلرز ہیں، یقیناً پلرز ہیں، لیکن مکمل عمارت جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، جسے سورہ مائدہ میں ایک مکمل دین کہا ہے، جس کی باز پرش ہوگی، نہ کہ صرف ان 5 پلرز کی، تو وہ دین، اس کی چھت، اس کے اوپر کی دیواریں، رنگ و روغن، یہ ساری چیز اسلام کی وہ جو خوبصورتی ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتی ہے۔ صرف اس 5 پلر بھی ہمارے مکمل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ 5 پلر تو مضبوط کرنے ہی ہیں، ان کے اوپر اسلام کی عمارت
जब तक ना रखी जाए इन पिलरों का कोई काम नहीं है। एक इमारत या फिर उसकी छत मौजूद हो और पिलर ना हो तो वो छत भी किसी काम की नहीं है। इस्लाम को आप मानिए कि टॉप में एक छत है, उसके नीचे एक पिलर है। अगर कोई छत ना हो सिर्फ पिलर हो तो वो इमारत किसी काम की नहीं है। और अगर हम कहें कि साहब हमारा तो इस्लाम ये मुकम्मल दीन है, ये निज़ाम हयात है, सिस्टम ऑफ लाइफ है, लेकिन ये नीचे के पिलर सही ना हो तो वो ऊपर की छत किसी काम की नहीं, वो भी धड़ाम से गिर जाएगी। तो इस्लाम एक मुकम्मल इमारत है, उसमें तमाम चीजें शामिल हैं जो चीज अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताई है, ना कि सिर्फ 5 पिलर्स गाड़ के हम सोचे कि हमने किला फतह कर लिया है। तो मुकम्मल इस्लाम तब कहलाएगा कि 5 पिलर्स मजबूत हों, इनके ऊपर इस्लाम की खूबसूरत दीवार हो, तब वो मुकम्मल इमारत वो इस्लाम कहलाएगा। तब हम कह सकते हैं कि यस ये दीन इस्लाम है। जिहाद भी इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब दीन और शरीयत। दीन किसे कहते हैं? खुदा की जात और सिफात और आखरत की जजा और सजा पर अल्लाह की तरह अल्लाह अल्लाह जजा और सजा पर इस तरह ईमान लाना जिस तरह रसूलों ने तालीम दी है। अल्लाह की किताबों को मानना, अपनी मनमानियां छोड़कर उन किताबों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, रसूलों की इताअत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, ये दीन कहलाता है अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहें। इससे आगे भी दीन की डेफिनेशन है, वो आप जब आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तब आएगी। यहाँ पे बहुत आसान वर्ड्स में जो हर कोई समझ सके, एक मुकम्मल निज़ाम हयात है दीन, लेकिन उसको और ज्यादा थोड़ा कह सकते हैं कि हदीस के टर्म में इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह दीन की डेफिनेशन ली जा सकती है। अब बात आती है कि शरीयत। शरीयत किसे कहते हैं? इबादत के तरीके, मुआशरत के उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी, बाहमी मामलात, हमारे आपसी रिलेशन और ताल्लुकात के कवानीन, आपसी हमारे जो लॉज होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल लॉज हों या फिर हमारे आपसी ताल्लुकात हो, हराम और हलाल और जायज़ और नाजायज़ के जो हदूद हैं, इन सारी चीज़ों को शरीयत कहते हैं। इबादत के तरीके मतलब जितने भी कानूनी चीज़ें होंगी कि ये चीज़ होनी है या नहीं होनी है, और हमारे आपस में रिलेशन ताल्लुकात, इन सारी चीज़ों में जो डील करती है उसको शरीयत कहते हैं। अहकाम शरीयत मालूम करने के जराए मैंने आपसे पहले भी बताए थे कि एक कुरान है, एक सुन्नत है। दीन के जो सोर्स हैं वो अब से पहले आ गए थे, लेकिन अब अहकाम शरीयत मालूम करने के जराए कुरान और सुन्नत है। सुन्नत कहाँ है? वो हदीस में मौजूद है। कुरान कुरान हमारे सामने मौजूद है। कुरान का छोटा सा तारुफ करें तो इसमें 114 सूरतें हैं। आगाज सूरह फातिहा से होती है और इख्तिताम सूरह नास पर होता है। और 87 सूरतें मक्की हैं और 27 सूरतें मदनी हैं। और अल्फाज और माने दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। कुरान के अल्फाज भी और कुरान के जो माने इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा, हालांकि इंटरप्रिटेशन पे आप ज्यादा मत जाइए, लेकिन कुरान के जो माने होंगे, जो माने बताए हैं, जो इंसान को समझने चाहिए, वो भी अल्लाह ताला ने दिए हैं। और जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया हो, उसे कुरान कहते हैं। अब बात आती है सुन्नत की। सुन्नत किसे कहते हैं? वो तरीके जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत मुअल्लिम शरीयत और शरीयत और बहैसियत कामिल नमूने के अहकाम और मनासिक के अदा करने और जिंदगी को अल्लाह ताला की पसंद के सानिहा में ढालने अ, पसंद के सांचे में ढालने के लिए अमलन और कौलन लोगों को बताया और सिखाया, उसी को सुन्नत कहते हैं। सुन्नत की बात आने के बाद सुन्नत को मालूम करने के जराए क्या हैं? अब यहाँ से जो हदीस का असल पोर्शन है वो शुरू हो रहा है कि सुन्नत को मालूम करने के जराए क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले तो है अमली तवातुर, जिसकी मैं बात कर रहा था। अमली तवातुर यानी किसी को हम देख के कोई काम कर रहे हो, जिसको हम देख रहे हैं उसने अपने पहले वाले को किसी को देखा हो, जिसने देखा हो तो उससे पहले वाले से वही पूरी चेन वहां तक जाएगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उसको अमली तवातुर देखें कहते हैं। काम करना है। मिसाल तौर पे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, जिसकी मैं अभी मिसाल दे रहा था कि मैंने अपने अब्बा को देखा, मेरे अब्बा ने अपने दादा को देखा, मेरे दादा ने अपने अब्बा को देखा, उन्होंने अपने अब्बा को देखा, अपने आलिम को देखा, अपने उस्ताद को देखा, उस उस्ताद ने अपने उस्ताद को देखा। तो ऐसे ये पूरी चेन चली आ रही है। तो कुछ चीज पढ़ी नहीं है लेकिन अमली तवातुर।
یہ بھی دین میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو سنت کو معلوم کرنے کے ذرائع میں عملی تواتر بھی ایک بہت بڑا رول رکھتا ہے. اور دوسری ہے حدیث. اور سنت کو معلوم کرنے کے جو دوسرا ذرائع ہے وہ ہے حدیث. ٹھیک ہے. تو یہاں تک کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ یس نو نو یس جلدی بتائیے چیٹ باکس میں یا پھر مائک آن کر کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ ایمان کے جو آپ برانچز بتائے ہیں جو ایمان ہے مفصل یا مکمل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وہی ہے نا؟ جی جی وہی والی حدیث. تو اس میں جو ہے میرا ڈاؤٹ ہے کہ جو ہے ہر چیز پر ایمان لانے سے اس سے اپنے کو کچھ عمل کی دعوت ملتی ہے، لیکن فرشتوں پر ایمان لانے سے ہمارے کو کیا فائدہ ہے؟ اچھا سوال ہے. فرشتوں پہ ایمان لانے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جی تو قرآن میں بھی آیت ہے فرشتوں پہ ایمان لانا ہے. اور فرشتوں پہ ایمان صرف یہ لانا ہے کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے. فرشتوں کے ذریعے قرآن دنیا میں پہنچائی گئی، یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو بھی کلام آتا ہے، جو بھی پیغام آتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے ہی یہاں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں. ہمیں اس بات پہ ایمان لانا ہے، ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے یہ کام کرتے ہیں. یہ ہمیں کرنا ہے. صرف اگر یہ چیز ہم اگنور کر دیں کہ نہیں کوئی فرشتے نہیں ہوتے ہیں، اور تو پورا کا پورا جو دین کا اصل ماخذ ہے، اصل جو قرآن ہے، تو پھر وہ کیسے نازل ہوئی؟ یہی پہ سوال بڑا اٹھ جائے گا. تو انکار کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. اس پہ اگر آپ کا یہ سوال گیا تھا، اس پہ ایک الگ سے میں ایک کلاس لے لوں گا، جس میں یہ جو جتنی بھی میٹافزیکل چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ایسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے زمانے میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں پوسٹ ماڈرنزم میں، اور اس سے بھی آگے کا جو دور ہے اس میں ہم سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ میں اس کلاس کو بھی اس میں شامل کر لوں گا. یہ جو 4-5 کلاسز ہوں گی حدیث کی، اس میں وہ چیز آ جائے گی. اور اس پہ ایمان لا رہے ہیں تو ہم کیوں لا رہے ہیں، ہم اس میں کیا سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. ابھی فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. جی اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آگے چلیں. یس اوکے. تو سنت کو معلوم کرنے کے دو طریقے، دو ذرائع ہیں، عملی تواتر اور حدیث. اب بات آتی ہے عملی تواتر کی. عملی تواتر کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور وہ اس سے صحابہ اکرام اور صحابیات نے دیکھا اور بالکل ویسا ہی کیا. پھر صحابہ سے تابعین نے دیکھا اور انہوں نے بھی ویسا ہی کیا. تابعین کے بعد تابعین نے بھی ویسا ہی کیا، اور یہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. عملی تواتر اسے کہتے ہیں. اور پھر آتا ہے نمبر حدیث کا. حدیث سے مراد وہ روایتیں ہیں جو صحابہ اور صحابیات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، یا کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یا کسی عمل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی وہ خاموش رہے. جسے میں پیچھے بتا رہا تھا کہ تقریر جسے کہتے ہیں، تقریر بولنے والی تقریر نہیں، یہاں خاموش والی تقریر ہے، عربک والی. سکوت فرمایا تو ان سب کو ان لوگوں نے یاد کر لیا یا پھر لکھ لیا، یا تو وہ عمل میں اس کو کنٹینیو کرنے لگے، یا پھر ان چیزوں کو نوٹ کر لیا آپ نے کہیں بھی. اس کے بعد اپنے سے بعد میں آنے والی نسل تک انہیں پہنچایا، جنہیں بعد کے زمانے میں محدثین نے، یعنی حدیث لکھنے والوں کو، حدیث لکھنے والوں سے مطلب جنہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا. بہت سارے صحابہ اکرام نے کوئی بات سنی اللہ کے رسول کی، ان تمام صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے بھیا آپ نے کیا سنا. یا پھر ان تمام صحابیوں نے تابعین تک بات پہنچائی، تابعین نے تابعین تک پہنچائی، پھر تابعین تک بات پہنچی. پھر محدث ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کو اس سے ریلیٹڈ کیا فرماتے ہوئے سنا، کیا کرتے ہوئے سنا. تو پھر وہ جب چیز لکھی گئی
तो जो वो बंदा उनको लिख रहा है उनको मुहद्दिस कहा जाता है, हदीस के लिखने वाले को मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में जमा कर लिया। तो ये हदीस की एक डेफिनेशन हुई। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं हदीस को लेकर, थोड़ा नॉर्मलाइज भी उसमें रहना चाहिए। नॉर्मलाइज से मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ दूसरी बात कह रहा हूँ। मिसाल तौर पे ये एक हदीस की मिसाल लिखी हुई है आपके सामने। यहाँ पे रावियों की चैन है। से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैंने उससे सुना, मैंने उससे सुना, मैंने उससे सुना, फिर किसी साहबा तक बात पहुंच गई, फिर साहबा कह रहे कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, हदीस आगे लंबी है, वो आप पढ़ते रहते हैं अक्सर। 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। तो ये 2 टुकड़े हुए हदीस के। तो इस वाले हिस्से को, इसको सनद और रिवायत कहते हैं, और इस वाले हिस्से को जो बात उसमें बताई गई है उसको मतन या दिरायत कहते हैं। इसको वैसे ही आप चार्ट बना लीजिए आपकी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस हदीस के टुकड़े को जो यहां से इधर की साइड में है कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और जिस मुहद्दिस ने बात कही है, मुहद्दिस जब अपनी बात कह रहा है तो हदीस इस तरह होती है, काला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, फिर वो आगे लिखते हैं कि काला फला काला फला काला अबू दरदा, फिर आगे काला आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ऐसे काला 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 मतलब कहा 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 कहा, इसका मतलब ये होता है कि उसने कहा उसने कहा उसने कहा, तो चैन पहुंचती है अल्लाह के रसूल तक, वो हदीस हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां तक एक बात मुकम्मल हो रही है, जिसको सनद कहते हैं, जिसको रिवायत कहते हैं। इसके बाद का जो हिस्सा है, वो जो उसमें बात बताई गई, उसमें वो किसी भी तरह की बात हो सकती है। जो ज़ईफ अहादीस में आती हैं, ऐसी नामाकुल अहादीस आपको सुनने को मिलेंगी, आप कहेंगे कि ये कैसे हदीस हो सकती है। लेकिन उसके सनद के बारे में पूरी अपनी तारीख है, और लेकिन उसके मतन के बारे में जो बात कही गई उसमें वो किसी भी तरह की बात हो सकती है। अकल के खिलाफ भी बात, बहुत सारी ऐसी अहादीस आपको लगेंगी कि ये तो अकल के खिलाफ जा रही है। तो इसके ऊपर जो लास्ट वाला हिस्सा है मतन या दिरायत, इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ द हदीस मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसूल हदीस जिसे कहा जाता है। ये थोड़ी हाई लेवल की है, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा मेहनत रिवायत पर हुई है। मतलब ये जो रावियों की जो चैन है ना, उस पे इतनी मेहनत हुई है कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा इल्म नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जिस पे इतना काम हुआ हो। अस्माउर रिजाल का जिक्र मैं आगे करूंगा कि अस्माउर रिजाल जो अहादीस के फन में बहुत बड़ा मुकाम रखता है दीन इस्लाम की ऑथेंटिसिटी के लिए, वो इसी पे काम किया है उसमें, ये जिसको सनद या फिर रिवायत कह रहे हैं हम। तो ज्यादा काम, सबसे ज्यादा काम अहादीस का काम इस पे हुआ है कि रावियों की कार छांट करना जो सबसे मुश्किल काम होता है, वो सबसे ज्यादा काम हुआ है। हदीस के तमाम किस्में सनद से ताल्लुक रखती हैं, दरायत से नहीं। मतलब इसके इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका कंटेंट क्या है, उसमें क्या बात लिखी हुई है, इस पे हदीस की किस्में नहीं है। हम जो डिफरेंशिएट करते हैं ना कि भाई ये हदीस तो ज़ईफ है, ये हदीस सही है, ये गरीब है, ये मरफू है, तो ये हदीस की जितनी किस्में हैं, जितने टाइप्स हैं, वो सब इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जो उसमें बात कही गई है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये सारी बात सनद, जो लोग नरेटर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके बारे में अगर उनकी चैन टूट रही है तो उसको ज़ईफ कह दिया। वो पूरे रूल आप आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में इंशाल्लाह, हदीस वाली क्लास में। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में मुकम्मल काम हुआ है। यही पोर्शन तय करता है कि हदीस ज़ईफ है, गरीब है, कैसी है, कैसी नहीं है। ये पार्ट पूरा बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी बात लिखी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी बताएं, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ें। यस, नो, नो, यस। 13 लोगों में से सिर्फ एक का जी आ रहा है। मैं, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़ूं। माफ कीजिए, आप लोग मुझसे कुछ उम्र में भी ज्यादा होंगे, लेकिन मैं इस फील्ड में काम करता हूं, लेकिन मीडिया में भी काम करता हूं। मीडिया से मतलब पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और सोशल मीडिया, इसमें भी मैं काम करता हूं। तो मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी यही है कि उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, खासकर सोशल मीडिया पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। किसी भी खबर को देख लेंगे, किसी भी बात को सुन लेंगे, उसको बस ठीक है, सुन लिया, मेरे लिए काफी है। तो ये एटीट्यूड मुसलमानों का, जो काम कर रहे हैं उनको तो पीछे धकेलते ही है, खुद मुसलमानों को पीछे धकेलता है। आप लोग बोला करें प्लीज, आप लोगों को बात बुरी लग रही होगी,
لیکن آپ لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ خاموش والا اچھا نہیں لگتا. ون سائڈ پڑھا رہا ہوں میں, جسٹ ایک ریکارڈنگ کی طرح چل رہی ہے آپ کے یہاں, تو میں بند کر دوں یا پھر آپ مائک آن کیا کریں, آپ لوگوں کو ساری فیسلٹی ہے. یا تو پھر اس سے اچھا ہم یوٹیوب پہ کلاس کرنے لگ جائیں, وہاں پہ چیٹ باکس میں آپ کا یس نو سوال آ جائے, یوٹیوب پہ اچھے سے کلاس ہو, اس سے ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا. کیوں ایسے ہی کر لیا کریں؟ ارے اب بھی نہیں بول رہے بھائی, کچھ بولیے یار. مائک آن نہیں کر پا رہے کیا آپ لوگ؟ آپ لوگ مائک آن نہیں کر پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے ابھی اس سلائڈ میں میرا ڈاؤٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو پچھلے سلائڈ میں جو ہے ایک ڈاؤٹ ہے, جو کیا بنیاد اسلام سمتنگ اچھا. اسلام 5 پلرس پر ڈیپینڈ ہے بول رہے ہیں نا, ہاں ہاں. تو اس میں چھٹا جو ہے جہاد کر کے کہے تھے آپ, جی جی. لیکن حدیث میں تو 5 ہی کا ذکر ہے. حدیث ایک ہی نہیں ہے سر میں, بہت ساری حدیث ہیں جن میں 6 کا ذکر ہے نا. اچھا اچھا, جی جی, حدیث بہت ساری ہیں حدیثیں ہیں جن میں 6. اور بھی. تو یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں, جو بھی فی الحال ابھی اسکرین پہ ہے آپ کے, یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی ہاں سمجھ میں آ گئی. تو تھوڑی انگلیوں کو تکلیف دیا کریں تاکہ مجھے بھی مزہ آئے پڑھانے میں. مجھے ایسے سوکھا سوکھا پڑھانے میں مزہ نہیں آتا ہے کہ ون سائڈ پڑھا رہا ہوں میں, بولتا جا رہا ہوں. دس از ناٹ گڈ. اچھا ایک اچھا ٹھیک ہے ٹھیک کنورسیشن کے لیے تھوڑی انگلیوں کو تکلیف دیں, چیٹ باکس میں لکھیں اور مائک آن کر کے اپنی بات بتائیں, سمجھ میں آیا نہیں آیا, تاکہ میں آگے بڑھوں. ہے. میرا ایک چھوٹا مشورہ ہے, جی. آپ پڑھانے کی تھوڑا اسپیڈ جو ہے تھوڑا کم کیجیے. اسپیڈ کم کروں؟ ہاں تھوڑا اسپیڈ کم کیجیے. اوکے ٹھیک ہے, میرے بہتر. میرے اپنی طرف سے. جی جی, نو ایشو. تو ٹھیک. اوکے, تھینک یو. تو پھر سے یہ پورشن پہ کام ہوا ہے. اس پورشن میں آپ کو کوئی بھی بات لکھی مل سکتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پورشن کو ناپنے کے بھی کئی ذرائع ہیں, اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اس پورشن کو اس پہ جب بات آئے کہ بہت ساری احادیث آپ کو سنا دی جاتی ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ کی حدیث میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے, ہم فٹ سے ایک دم غصہ ہو جاتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں, کہ ارے حدیث میں کیسے بات ہو سکتی ہے. وہ بندہ اٹھا کے آپ کو متن یا درایت دکھا دے گا, دیکھیے حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ پورشن زیادہ تر خالی رہ جاتا ہے. تو اسی لیے اس پورشن پہ سب سے زیادہ کام ہے. وہ اسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا پھر غریب ہے, یا کیسی ہے کیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں آگے حدیث پہ ہی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات, حدیث اسے کہتے ہیں. دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, کوئی کام کیا ہو, کوئی ایکٹ. نمبر 3 پہ ہے تقریر, یعنی خاموش رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہوں, تو اس کو بھی اوتھینٹسٹی حاصل ہے کہ اس کام کو کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال آگے ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, یہ 4 چیزیں ہیں, اس کو کہا جائے گا حدیث. موسٹلی انہیں 3 چیزوں میں ہی چوتھی چیز بھی آ جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل اور تقریر, پر سے یہ 3 ہی چیزیں بتائی جاتی ہیں اکثر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل, تقریر اور سیرت, ان کو حدیث کاؤنٹ کیا جاتا ہے. سیرت میں وہی چیز آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کام کیا, کیا کام نہیں کیا ہے, تو اس میں کنفیوز مت ہوئی ہے کہ حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہوا. پھر تو سیرت اور بایوگرافی وہ کہاں سے پتہ چل رہی ہے ہمیں, وہ ساری چیزیں حدیث میں ہی لکھی ہوئی ہیں. حدیث سے ہوئی نکال کے پھر اس کو اسٹوری کی شکل میں بنایا گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی بن گئی. تو کوئی الگ سے کوئی اس کا نزول نہیں ہوا ہے. کچھ اصطلاحات میں نے پہلے بھی بتائی تھی, اور کچھ احادیث کی اصطلاحات اب ہیں. حدیث رسول یہ 2 ٹائپ کی ہیں, اور ایک حدیث قدسی. کیا فرق ہے دونوں میں, بتائیں آپ لوگوں میں سے کوئی. حدیث رسول کیا ہے اور حدیث قدسی کون سی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حدیث رسول جو ہے اس میں ورڈ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور معنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی.
اور حدیث قدسی میں جو ہے ورڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور اس کا مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اوکے. اور کوئی کچھ بتائے گا حدیث قدسی اور حدیث رسول میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی اور حدیث رسول دونوں میں کیا ڈفرینسیشن ہے، کیا فرق ہے؟ جی نسرین صاحبہ. نسرین صاحبہ آپ کا مائک آن ہوا ہے، آپ بتانا چاہ رہی ہیں کچھ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس. اوکے لیو اٹ. تو اور کوئی کچھ بتانا چاہ رہا ہو؟ تو حدیث رسول کہتے ہیں الفاظ اور معنی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اس کو حدیث رسول کہا جائے گا. اور حدیث قدسی الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں لیکن معنی اللہ تعالیٰ کے ہوں، جس طرح ابھی بھائی صاحب نے بتایا، انہوں نے بتایا. تو وہی اس کا معنی ہے حدیث رسول اور حدیث قدسی میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. اور حدیث قدسی بھی اکثر پڑھائی جاتی ہیں، اور ہم تو صرف سائنس آف دا حدیث کی بات کریں گے، اس میں ڈائریکٹ حدیث پڑھائیں گے نہیں، کچھ ایگزامپلس میں آئیں گی، صرف وہ حدیثیں رہیں گے. ہمارے پڑھانے کا مطلب جو انٹینشن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم حدیث، اوریجنل حدیث ہوتی کیا ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی، وہ منشا ہے ہم لوگوں کا پڑھانے کا. وہ تو آپ ٹیکسٹ تو آپ خود پڑھ لیں گے. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. اب ہے حدیث قدسی اور حدیث رسول میں فرق کیا ہے. حدیث قدسی یہ آپ اپنے سامنے ڈائیگرام بنا کے دونوں کو الگ الگ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک سائڈ لکھی حدیث قدسی، دوسری طرف لکھی حدیث رسول. تو اللہ کے رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اس طرح حدیث کے جو سند ہوگی وہ اس طرح ملے گی آپ کو. حدیث میں ڈائریکٹ شروع ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلی چیز اس طرح حدیث قدسی آپ کو حدیث کی کتاب میں لکھی ملے گی. حدیث رسول میں بہت سارے روایت کرنے والے ملیں گے، نیریٹرز ملیں گے، لاسٹ میں آ کے وہ رکے گی قال اللہ قال رسول اللہ. یہ جو بات لکھی ہوئی ہے حدیث رسول میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں کولن پھر بات لکھی رہے گی. یہ اس طرح آپ کو حدیث کی کتاب میں حدیث قدسی اور حدیث رسول لکھی ہوئی ملے گی. قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ جی کوئی بتائے گا قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق رہا ہے پھر؟ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کے الفاظ ہے، معنی بھی اللہ کی ہے. جی. حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے. اوکے. قرآن میں ہر الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے قول ہے، کلام اللہ کہتے ہیں نا. جی جی جی. اللہ کا کلام ہے وہ. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول یا فعل یا تقریر کو کہتے ہیں. جی جی جی. اور کوئی فرق بتائے گا حدیث قدسی اور پھر قرآن میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہوگا نا کہ بھئی یہ حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے، پھر دونوں میں فرق کیا رہا؟ الفاظ اللہ کی طرف سے قرآن کے ہیں، اور یہ مکمل دیکھ لیتے ہیں پورا آ جائے تاکہ آگے پیچھے. ہاں، معنی اللہ کی طرف سے ہیں. قرآن کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث قدسی کے معنی بھی اللہ کی طرف سے، اللہ ہی طے کرے گا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہوگا. الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں لیکن حدیث قدسی کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کو، نماز میں ہم حدیث قدسی پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو ورڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، اس لیے ہم حدیث قدسی کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے. اگر وہ ورڈز بھی اللہ کی طرف سے ہو جاتے تو قرآن ہی بن جاتا، تو اسے قرآن میں ہم پڑھ سکتے تھے. تو یہ چھوٹا سا ڈائیگرام آپ اسی طرح بنا لیجئے، اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. معنی اللہ کی طرف سے ہیں،
قرآن کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث قدسی کے معنی بھی اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں قرآن کے، لیکن حدیث قدسی کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، وہ بات پہلے آ چکی ہے۔ اور بڑا فرق کرنے کے لیے کہ حدیث قدسی ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے، حدیث اور قرآن ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن میں۔ اب تو میرے حساب سے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا شاید، اور پہلے بھی نہیں ہوگا، آئی ہوپ۔ اس سے بات ہو چکی ہے سند اور متن کے بارے میں۔ حدیث کے دو جز، دو پارٹ ہوتے ہیں۔ جو پہلے والا حصہ ہوتا ہے وہ سند ہوتا ہے، دوسرے والا حصہ ہوتا ہے اسے متن کہتے ہیں۔ تو متن اس پہ بات ہو چکی ہے میرے حساب سے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، چلیں۔ تو سند کس طرح کام کرتی ہے؟ سند میں حدیث ہے، کوئی بات ہے تو اس طرح رہتی ہے، کوئی حدیث ہے، بات ہے، صحابی تک، مطلب اللہ کے رسول یہاں ہیں، صحابی تک بات پہنچی، تابعی تک بات پہنچی، تبع تابعی، یا پھر راوی ڈائریکٹ تبع تابعی سے یا پھر تابعی سے بات پوچھ سکتے ہیں، تو وہاں تک راوی ہوتے ہیں۔ مطلب شروع کے دور میں آپ کو ملیں گے، جب ہم حدیث کی تدوین کے بارے میں پڑھیں گے اس وقت یہ بات آئے گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا پھر امام بخاری، امام مسلم، یہ راوی ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ جن سے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ صاحب ہم نے تابعی سے یہ بات سنی، یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ تابعی سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے کس کو دیکھا؟ تو صحابہ کو دیکھا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو سند کا اس طرح سلسلہ چلتا ہے، اور یہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے، حدثنا محمد عبداللہ بن زبیر قال، پھر وہی بڑا ہے، قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید بن انصاری قال اخبرنی، وہ خبر کا مطلب یہی بات ہوتی ہے، مجھے بات بتائی، اخبرنی مجھے خبر دی، محمد بن ابراہیم تیمی رحمہ اللہ۔ پھر ہے اس کے بعد بن قاسم لیثی یقول سمیع عن عمر بن خطاب، پھر یہاں پہ صحابی کا ذکر آ گیا کہ ہم نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے علی ممبر پر، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول، فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، جو صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اس طرح لمبی حدیث آپ کو لکھی ملے گی، لیکن تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی رہے، ہمیں صرف اتنی امپورٹنٹ رہتی ہے ہمارے لیے کہ بھائی کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ جو محدثین ہیں وہ اسی چیز کی کار چھانٹ کر کے ہمارے سامنے وہ چیز لا کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس حدیث کے یہ راوی مسنگ ہے، یہ راوی مسنگ نہیں ہے۔ تو زیادہ تر ہم لوگوں کو یہیں سے ملتے ہیں کہ صحابی سے ہی قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سمیت ورڈ ہوا ہے تو میں نے انہیں سنا ہے، یا پھر قال انہوں نے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس طرح ہمیں حدیث لکھی ہوئی ملتی ہیں۔